سبق نمبر 118، سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 19، آیت نمبر 151 تا 154۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ قل آپ کہہ دیں، تعالوا آ جاؤ تم، اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما وہ جو حرم حرام کیا ہے، ربکم تمہارے پروردگار نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ نہ، تشرکو شریک ٹھہراؤ تم، بھی اس کے ساتھ، شیئن کوئی چیز، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ ہے، احساناً اچھا برتاؤ، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو تم، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق غربت سے، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، وإیاہم اور انہیں، ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ تم، الفواحش بے حیائی کے، ما وہ جو ظہارا ظاہر ہو، منہا اس سے، وما اور وہ جو بطانہ چھپی ہو، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو تم، النفس کسی جان کو، التی وہ جو، حرم اللہ حرام کی ہے اللہ نے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، ذالکم یہی ہے، وصاکم حکم دیا اس نے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں، آؤ میں تمہیں سنا دوں جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے، کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، جو اس کا ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور تم کسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، ما سوائے حق بات کے قتل نہ کرو، اس نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ تم، مال الیتیمی مال یتیم کے، الا مگر، باللتی اس طریقے پر جو، ہی احسن نہایت اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ پہنچ جائے وہ، اشدہ اپنی پختہ عمر کو، واوفوا اور پورا کرو تم، الکیلا ناپنے کو، والمیزان اور تولنے کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں تکلیف دیتے ہم، نفساً کسی شخص کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت پر، وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو تم انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ اگرچہ ہو وہ، ذا قربا رشتہ دار، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو، اوفو تم پورا کرو، ذالکم یہی ہے، وصاکم حکم دیا اس نے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو۔ پوری آیت۔ اور مال یتیم کے تم قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا اور یہ کہ یہی صراطی میرا راستہ ہے مستقیماً سیدھا فاتبعوہ تو تم پیروی کرو اسی کی ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو تم السبل راستوں کی فتفرق پھر جدا کر دیں بکم تم کو عن سبیلہ اس کے راستے سے ذالکم یہی وصاکم حکم دیا ہے اس نے تمہیں بہی اس کا لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ پوری آیت اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ثم آتینا پھر دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ نبی کو کتاب تماماً تکمیل نعمت کو علی الذی ان لوگوں پر جو احسن خوب نیک تھے و تفصیلاً اور تفصیل ہے لکل شیء ہر چیز کی و ہدن اور ہدایت ہے و رحمتاً اور رحمت ہے لعلہم تاکہ وہ بلقائی پیش ہونے کا ربہم اپنے رب کے ہاں یؤمنون ایمان لائیں۔ پوری آیت پھر ہم نے جو نیک لوگ تھے ان پر تکمیل نعمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت والی کتاب دی تاکہ وہ اپنے رب کے ہاں پیش ہونے کا یقین لائیں۔ سورۃ الانعام کے 19ویں رکوع میں درج 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 151 قل تعالوا اتل ما حرم ربکم سے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون تک۔ فرمایا آپ کہہ دیں آؤ میں تمہیں سنا دوں جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو اور تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ جو اس کا ظاہر ہو اور جو پوشیدہ ہو اور تم کسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے ماں سوائے حق بات کے قتل نہ کرو اس نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی لوگوں کی خود سے بے تکی حرام قرار دی گئی چیزوں کے برعکس وحی میں جو جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں ان کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے، جن میں پہلے نمبر پر ایک اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں اور اس کے حقوق و اختیار میں مخلوقات کو شریک مان لینا ہے، جبکہ وہ تمام مخلوقات کا رب اور سب پر غالب ہے۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے۔ آیت میں نیک سلوک کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ بدسلوکی ترک کر دینا ہی کافی نہیں۔ نمبر 3 غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ کہہ کر بچے مار دیے جاتے تھے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے۔ بظاہر یہ کہنا بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ وسائل کم ہوں تو آبادی بڑھنے سے غربت ہی بڑھتی ہے۔ اسی بات کا رد اللہ نے یہ کہہ کر فرما دیا تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی رزق ہم دیں گے۔ اب دنیا کو کون سمجھائے غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ غیر شرعی معاشی نظاموں کے تحت سرمایہ اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ نمبر 4 بے حیائی کی جملہ صورتیں حرام ہیں جنہیں یہاں فواحش کہہ کر ان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا۔ اس سے مراد وہ تمام حرکات و سکنات اور اشارے کنائے ہیں جو بدکاری کو فروغ دیں اور رغبت پیدا کریں۔ اس میں بھی ظاہر و پوشیدہ کی قید لگا دی جس کا مطلب اعلانیہ اور خفیہ بدکاری ہے، یا ظاہر سے غلط اعمال و افعال اور باطن سے غلط ارادہ اور سوچ مراد ہے۔ بعضوں نے کہا ظاہر سے مراد وہ تمام گناہ ہیں جنہیں معاشرہ گناہ سمجھے اور باطن وہ ہیں جنہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے مگر اللہ کے ہاں وہ گناہ ہوں۔ ان تمام گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔
نمبر 5، کسی کا ناحق قتل حرام ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان خواہ کافر ہو یا مسلمان سب کو جینے کا حق دے رکھا ہے، ماں سوائے اس کے جس کی جان لینا حق ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر سے وہ 5 ہیں: پہلا، بدلے میں قتل کیا جانے والا; دوسرا، اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ بننے والا; تیسرا، اسلامی ریاست میں خلل ڈالنے والا یعنی باغی یا غدار; چوتھا، شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرنے والا; پانچواں، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانے والا۔ اس پوری آیت میں 5 حکم ہیں جن کا یاد رکھنا، سمجھنا اور ان کا پابند رہنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ سے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تک فرمایا، اور مال یتیم کے تم قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی خدائی ضابطوں کو دیکھا جائے تو پچھلی آیت میں 5 اور اس آیت میں 4 حکم ایسے ہیں جو کسی ایک مخصوص طبقے یا چند لوگوں کی بجائے پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ پہلے نمبر پر مال یتیم میں خرد برد کرنا حرام ہے، بلکہ قریب جانے سے بھی روک دیا گیا ہے، بقول مفسرین تاکہ مال یتیم کے تحفظ کی حساسیت کا ادراک کر کے کوئی ذمہ داری لے تو لے، ورنہ انکار کر دے، کیونکہ یہ نری آگ ہے۔ جو ذمہ دار بنے پھر وہ اس کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ نیک نیتی اور خیر خواہی کے جذبے سے سرمایہ کاری بھی کرنا چاہے تو کرے جو یتیم کے حق میں مفید ہو۔ بقول مفسرین بہتر طریقہ سے یہی مراد ہے، جس کی آیت میں تب تک کے لیے چھوٹ دی گئی ہے جب تک وہ یتیم اپنی پختہ عمر کو نہ پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو کر نفع نقصان پہچاننے اور کاروبار کا ہنر جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ناپ اور تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ اس معاملے میں حد درجہ انصاف کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے، پھر بھی اگر کچھ کمی بیشی رہ جائے تو اللہ نے طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا کہ لوگ اب ذروں، قطروں اور سوتروں کا بھی یا پھر ملی میٹر اور سینٹی میٹر کا بھی حساب رکھنے لگ جائیں۔ ہاں، احتیاطاً لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے اور دینے والا اپنی طرف سے کم نہ دے۔ لین دین میں آپ علیہ السلام کا معمول بھی یہی تھا، اور اس بات کی ترغیب بھی آپ دیا کرتے تھے۔ بحوالہ بخاری بروایت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت بھی نرم رہے اور حق سے زیادہ دے دے، اور خریدتے وقت بھی نرم رہے اور حق سے زیادہ نہ لے بلکہ کچھ کمی پر ہی راضی ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر حق سچ کی بات کو گول کر جانا حرام ہے۔ حکم ہے جب بھی کہو تو انصاف کی بات کہو، خواہ رشتہ داری متاثر ہو جائے پرواہ نہیں، خاص کر جہاں کسی کے حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ چوتھے نمبر پر اللہ کا عہد توڑنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ بقول مفسرین اس حکم میں وہ تمام باتیں جنہیں فرائض اور واجبات کہا جاتا ہے شامل ہیں، جو بطور مومن و مسلمان سب پر لازم ہیں۔ اسی طرح حرام چھوڑنے کا وعدہ بھی ہر مسلمان نے اللہ کو دے رکھا ہے، جسے پورا کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے نام پر منت یا نظر ماننا اور قسم اٹھانا بھی مراد ہے، بشرطے کہ غیر شرعی نہ ہو۔ چاروں حکم اس آیت میں بتا دیے گئے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کی جا سکے۔ آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا سے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تک فرمایا، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اسی پر چلو، اور دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی وہ سیدھا راستہ جو بندے کو اللہ تک پہنچا دے صرف ایک ہی ہے، جسے یہاں اللہ کے نبی کا راستہ قرار دیا گیا۔
اس ایک راستے کے علاوہ دیگر تمام راستے خواہ وہ یہودیت و عیسائیت کے ہوں یا دیگر مختلف مذاہب کے ہوں یا مشرکانہ رسوم و رواج کے ہوں یا گمراہ فرقوں کی بدعات کے ہوں، سب کے سب اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد اور نسائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ بقول مفسرین آیت میں یہ کا اشارہ یا تو پچھلی 2 آیتوں کی طرف ہے جن میں 9 حکم سنائے گئے، یا پوری صورت مراد ہے، یا پھر قرآن اور سنت اور پورا دین ہی مراد ہے۔ 9 کے بعد 10واں حکم اس آیت میں سیدھے راستے پر چلنے کا کہہ کر سنا دیا گیا۔ یہ کل 10 حکم ہو گئے۔ بحوالہ حاکم بروایت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کون ہے جو مجھ سے ان 3 آیتوں پر عمل کرنے کی بیعت کرے، پھر جو شخص اس بیعت پر قائم رہا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ بحوالہ تفسیر بحر محیط عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان 3 محکم آیتوں میں یہی وہ احکام ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک تمام نبیوں کی شریعت میں مسلم و متفق رہے، ان میں سے ایک حکم بھی کسی زمانے میں منسوخ نہیں رہا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس نے نبی علیہ السلام کا وصیت نامہ دیکھنا ہو وہ ان 3 آیتوں کو پڑھ لے جن پر آپ کی مہر ہے۔ آیت نمبر 154 ثم آتینا موسیٰ الکتاب سے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تک، فرمایا پھر ہم نے جو نیک لوگ تھے ان پر تکمیل نعمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت والی کتاب دی تاکہ وہ اپنے رب کے ہاں پیش ہونے کا یقین لائیں، یعنی لوگوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے شروع سے ہی انبیاء کو صحیفے دے کر بھیجا جاتا رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، یا سابقہ آیات میں احکام بیان کرنے کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی احکامات پر مشتمل کتاب دی گئی۔ آیت کے آغاز میں لفظ ثم لانے کے یہی مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب دینے کا مقصد نیک لوگوں پر تکمیل نعمت ہے۔ مفسرین کے نزدیک نیک لوگوں سے مراد یا تو غیر کتابی انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں کتاب کے ذریعے فضیلت دے کر تکمیل نعمت کر دی گئی، یا پھر بنی اسرائیل کے سرکشوں کو چھوڑ کر نیک لوگ مراد ہیں جن کے لیے کتاب نازل کر کے تکمیل نعمت کر دی گئی۔ کتاب کا نعمت ہونا اس لیے ہے کہ اس میں ہر اس بات کی تفصیل ہوتی ہے جس سے دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سمجھ آ جائے، جسے ہدایت کہا گیا ہے، اور آخرت میں کامیابی مل جائے جسے رحمت کہا گیا ہے، تاکہ لوگ کتاب دانی کے ذریعے اپنے رب سے ہونے والی ملاقات پر ایمان لے آئیں اور اس کی تیاری پکڑیں۔